آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ 50 کلومیٹر کا تقریباً سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو لے کر تقریباً 50 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا۔ پیدل صرف 2 بندے، زید بن حارثہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کوڑھن میں، اسی تڑپ میں، صرف اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، لوگوں میں پیار محبت پھیلانے کے لیے، امن کو پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ جب آپ طائف پہنچے، طائف کے 3 بڑے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردار کے پاس پہنچے۔ جب اس سردار کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی اس کو دعوت دی، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کرتا، بجائے اس کے کہ عرب کی مہمان نوازی کے مطابق کچھ مہمان نوازی کرتا، آپ کی ضیافت کرتا، مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، اوہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ مذاق بنایا، مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، دوسرے سردار کے پاس پہنچے، سوچا کہ یہ سردار اس سے کچھ بہتر ہے، ہو سکتا ہے یہ میری بات کو قبول کر لے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اس کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی تبلیغ کی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا، کہنے لگا، اوہو اللہ کو تمہارے سوا کوئی نبی بنانے کے لیے نہیں ملا؟ کیا تمہارے سوا کوئی دنیا میں تھا نہیں جس کو اللہ نبی بناتا؟ جا میں تیری بات نہیں سنتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر تیسرے سردار کے پاس پہنچے۔ جب تیسرے کے پاس پہنچے، وہ کہنے لگا، اس نے 2 ٹوک جواب دے دیا کہ میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو پھر تجھ سے بحث کرنا، تیری مخالفت کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تو اللہ کا نبی نہیں ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو میں جھوٹوں سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ عزیزان گرامی، یہاں ذرا دل تھام کے ذرا جائزہ لیجئے کہ عرب جو مہمان نوازی میں مشہور و معروف ہیں، جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کی ہر جگہ مثالیں دی جاتی ہے کہ عرب کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرتے، اگر دعوت قبول کرتے نہ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرتے۔ عرب کا دستور تو یہ تھا، اگر کوئی اجنبی بھی آ جاتا، عرب کا دستور تو یہ تھا، کوئی پرایا بھی آ جاتا، عرب کا دستور تو یہ تھا، اگر کوئی غیر بھی آ جاتا تو اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا جاتا، اور اگر کوئی غیر بھی آتا بغیر ضیافت کے، بغیر مہمان نوازی کے اور بغیر اس کی تواضع کے اس کو جانے نہ دیا جاتا۔ لیکن یہی عرب والے، یہی طائف والے جو بڑے مہمان نواز مشہور تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام خدا پہنچایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو تینوں کے تینوں دشمن ہو گئے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ جواب دے کر لوٹا دیا، صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ آپ کو جواب دے کر وہاں سے واپس کر دیا، بلکہ یہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے پاس سے نکلے اور سوچا کہ ان سرداروں نے میری بات قبول نہیں کی، یہ عوام میری بات قبول کرے گی، ان عوام سے بات کروں، ان عام لوگوں سے بات کروں، تو انہوں نے چند اوباشوں کو بلایا، غنڈوں کو بلایا اور ظالموں کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور ایسا پیچھے لگایا وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ اوباش قسم کے لوگ، وہ غنڈے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تالیاں پیٹتے اور آپ کے پیچھے پیچھے چلتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ بے چین ہو کر تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے
بیٹھ گئے۔ اوباش آئے، دونوں کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا، مجبور کیا آپ کو اٹھنے پر۔ آپ کھڑے ہوئے، پھر پتھر برسانے لگے، پھر پتھر برسانے لگے، بار بار یہی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کی تاب نہ لا کر، زخموں کی تاب نہ لا کر بیٹھ جاتے، مگر وہ اوباش آپ کو بیٹھ کر بھی سکون نہ دیتے، آپ کو کھڑا کرتے، پھر آپ پر پتھر برساتے، پھر آپ پر مارتے، پھر آپ کو گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور آپ کے خلاف واویلا کرتے۔ اور اسی پر بس نہیں، جب آپ پر ظلم و ستم حد سے زیادہ ہو گیا، وہی زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اب آپ کو بچانے کا کوئی موقع نہیں دکھ رہا۔ انہوں نے کاندھے پر اٹھایا، کاندھے پر اٹھا کر دوڑ لگا دی، پیچھے پیچھے نوجوان دوڑتے گئے، پیچھے پیچھے پتھر والے دوڑتے آئے، پیچھے پیچھے مارنے والے دوڑتے آئے۔ زید بن حارثہ کے اندر جتنی طاقت تھی، جتنی قوت تھی، جتنی آپ کے اندر جان تھی، فل اسپیڈ سے آپ نے دوڑ لگائی، اور دوڑ لگانے کے بعد ایک دشمن کے باغ میں گھس گئے۔ عزیزان گرامی، ذرا سوچیں، تصور میں لائیں وہ لمحہ، کیا بیتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اتنے پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ پنڈلیاں رنگین ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے لال ہو گئے۔ اور ایک وقت وہ آیا جب زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ کے باغ میں لے جا کر انگوروں کی بیل کے نیچے لٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتارنا چاہے، آپ کو راحت پہنچانے کے لیے، آپ کو آرام دینے کے لیے، جب جوتے نکالنے چاہے تو جوتے نہ اتر سکے، جوتے نہ نکل سکے، خون اتنا نکل کر جم گیا تھا، اتنا نکل کر بہ کر جوتوں کے اندر بھر گیا تھا، اور وہ سوکھ کر کھال سے ایسا چپک گیا تھا کہ جوتے اتارنے میں کھال ساتھ میں کھنچ کر آتی تھی۔